جیسے ہی رجا نے کمرہ لاک کیا، سامنے بیڈ پر ماس قیصر اسی کے بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا، وہ بھی بنا شرٹ کے، صرف بنیان پہنے سگریٹ پی رہا تھا۔ اپنے کمرے میں ماس کو دیکھ کر رجا کا خون کھول کر رہ گیا۔ آپ اس وقت میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور رجا کے پاس آ کر کہنے لگا، تمہارا دماغ درست کرنے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی پینٹ کی جیب سے کاغذ نکالا اور رجا کے سامنے پھاڑ کر اس کے اوپر پھینک دیا۔ کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ مجھے، ماس قیصر کو تم کھلا کر نوٹس بھیجو گی اور میں تمہاری یہ خواہش پوری کر دوں گا؟ یہ کہتے ہوئے وہ 2 قدم اس کی طرف بڑھا تھا۔ کافی غصے میں تھا، رجا گھبرائی تھی۔ ماس کہنے لگا، تو تمہیں مجھ سے طلاق چاہیے؟ وہ شیر کی طرح سے دھاڑا تھا کہ رجا کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میں اس بچپن کے نکاح کو نہیں مانتی، رجا نے بامشکل الفاظ ادا کیے تھے۔ اسے یوں غصے میں دیکھ کر اس کی جان نکلی تھی۔ آج رات کے بعد مان جاؤ گی، طلاق کا نام بھی لینا بھول جاؤ گی۔ یہ کہتے ہوئے ماس نے کمرے کی کنڈی لگائی تھی۔ رجا کا سانس سینے میں تھما تھا۔ وہ اس کے قریب آ گیا۔ آپ مجھ سے زبردستی نہیں کر سکتے۔ ماس کہنے لگا، تمہارے سر پر جو طلاق کا بھوت سوار ہے، اسے بھی تو اتارنا ہے نا میری جان من۔ بہت شوق ہے نا تمہیں اپنی منمانیاں کرنے کا۔ دوپٹہ لینا بہت بوجھ لگتا ہے نا خود پر۔ جانتی ہو کیوں تمہیں دوپٹہ لینے کا کہتا ہوں؟ کیونکہ بنا دوپٹے کے تمہیں دیکھ کر میرا دماغ خراب ہونے لگتا ہے۔ تمہارا یہ گہرا گلا، یہ چھلکتی رعنائیاں میرا میٹر شارٹ کر دیتی ہیں۔ چلو، میں تو تمہارا منقوہ تھا، میرا تمہارا چلتا ہے، لیکن ماس قیصر کی بیوی یہ سب سرعام سب کو دکھائے تو دکھائے کیسے؟ تمہارے اس حسین سراپے پر، تمہاری ان رعنائیوں پر، تمہارے خد و خال پر حق ہے تو صرف میرا ہے۔ اب یہ پیچھے کیوں ہٹ رہی ہو؟ بہت شوق ہے نا اپنا آپ دکھانے کا تمہیں، تو اب اتار پھینکو سب کچھ اور میری باہوں میں آ جاؤ۔ مجھے دکھاؤ، میں نہ صرف دیکھوں گا بلکہ انہیں اپنے ہاتھوں سے چھوؤں گا بھی، ان کی تعریفیں بھی کروں گا، اور کچھ اس انداز میں تمہیں اپنے قریب لاؤں گا کہ طلاق تو کیا، تم دوبارہ سے مجھ سے دور جانے کا بھی نہیں سوچو گی۔ رجا نے اس کے بے باک سے الفاظ سنے تو وہ اپنے دوپٹے کو مزید زور سے پکڑ چکی تھی۔ کہنے لگی کہ نہیں، پلیز میرے قریب مت آئیے، میں بتا رہی ہوں آپ کو، ورنہ میں چلا دوں گی، میں آپ کو بہت ماروں گی، میرے بس میں جو ہوا میں سب کچھ کروں گی۔ اور آج پہلی بار اس نے خود دوپٹے کو اپنے سینے کے آگے رکھا تھا، مگر ماں سوچ کر آیا تھا کہ وہ آج اسے اتنی آسانی سے نہیں چھوڑے گا بلکہ سبق سکھا کر ہی مانے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ رجا کا دوپٹہ اتار چکا تھا جو اس نے بڑی بے نیازی سے لیا ہوا تھا۔ اب بھی اس کی چست قمیص، اس کا گہرا گلا، ماس کا تنفس بڑھا چکا تھا۔ رجا کہنے لگی، تم جیسے گھٹیا سوچ رکھنے والے انسان کے ساتھ میں زندگی نہیں گزاروں گی۔ خبردار جو تم میرے قریب آئے۔ تم جانتے ہو نا کہ میں انگلینڈ سے آئی ہوں۔ ماس کہنے لگا، اصل میں انگلینڈ جا کر تمہاری آنکھوں میں جو بے حیائی کی پٹی بن گئی ہے اور خود مختاری کا بخار تمہیں چڑھ گیا ہے۔ میرا جسم، میری مرضی کی پٹی، میں آج تمہاری آنکھوں سے اتار کر رکھ دوں گا۔ تمہیں بتاؤں گا کہ تمہارا جسم، میری مرضی۔ یہ کہہ کر اس نے بازوؤں سے رجا کو پکڑا اور بیڈ پر جا کر زبردستی بیڈ پر لٹایا تھا۔ رجا تو کانپنے لگی تھی، خود کو اس سے چھڑوا کر کہنے لگی کہ چھوڑو مجھے، شرم نہیں آتی کیا تمہیں؟ ہاتھ کیوں لگا رہے ہو مجھے؟ اسے بالکل کسی مشرقی لڑکی کی طرح کانپتے گھبراتے دیکھ ماس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو اوپر کی طرف پن اپ کرتا اس کی گردن پر اپنے لمس چھوڑ کر کہنے لگا، کیوں جان من، تم تو انگلینڈ سے پڑھ کر آئی ہو نا؟ انگلینڈ میں تو بہت کچھ ہوتا ہے، اور بقول تمہارے، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہاں پر تو لڑکیاں لڑکے سرعام یہ سب کچھ کرتے ہیں نا۔ تو اب جب میں تمہارا شوہر ہونے کے حق سے تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا ہوں تو پھر یہ خوف کیسا؟ رجا تو لاجواب ہی ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ شور مچاتی، وہ اس پر حاوی ہو چکا تھا اور اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے کر اپنی شدت اور اپنا پہلا حق پورے استحقاق سے لے رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ رجا اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلتی، وہ اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں پر رکھ کر اس کی آخری کوشش بھی ختم کر چکا تھا۔ جتنی شدت وہ اس کے ہونٹوں پر دکھا رہا تھا، رجا کو لگا کہ اس کا سانس بند ہو جائے گا۔ وہ اس کے حصار میں بری طرح سے کسمسائی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا آپ چھڑواتی،
معاذ دھیرے دھیرے اس کے وجود سے ہر ایک پردے کو اتار چکا تھا تاکہ وہ وہاں سے بھاگ کر جا ہی نہ سکے۔ اپنے وجود سے ہر ایک پردے کو آزاد ہوتا دیکھ کر رجا کی تو جان حلق میں آئی تھی۔ پہلی بار اس نے معاذ کی منتیں کی تھی کہ پلیز ایسا مت کرو، تم پاکستانی مردوں کی یہی حرکت ہوتی ہے، جب بھی نہ مانے تو اپنی مردانگی دکھا کر یہ سمجھتے ہو کہ اپنا آپ اس سے منوا لوگے۔ معاذ کو تو اس کی اس بات پر مزید ہی غصہ آ چکا تھا۔ وہ تو بس کسی بھی طرح اس لڑکی کو اپنا بنانا چاہتا تھا۔ اس کی اس بات پر اسے مزید غصہ آ گیا۔ اس نے اگلے ہی لمحے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں مقید کیا اور پھر بغیر اس نرم و نازک سی لڑکی کا لحاظ کیے ایک جھٹکے سے اس کے وجود میں اپنا موم مجھے پاکستان واپس نہیں جانا، مجھے انگلینڈ میں ہی رہنا ہے۔ رجا نے صاف انکار کیا تھا۔ فرزانہ بیگم کہنے لگی، دیکھو بیجا کی ضد مت کرو، تمہارے دادا ٹھیک نہیں ہیں اور تمہارے والد کی بزنس میٹنگ کی وجہ سے ہم لوگ نہیں جا سکتے، لیکن تمہیں جانا ہے، بہت جلد ہم بھی پاکستان پہنچ جائیں گے۔ وہ کہنے لگی، مجھے نہیں جانا وہاں پر، آپ جانتی ہیں نا مجھے یہاں انگلینڈ کے ماحول کی عادت ہو چکی ہے۔ مجھے ویسے بھی اپنے دوستوں کے ساتھ ٹور پہ جانا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ میں نے پلان کر رکھا تھا کہ جیسی ہی یونیورسٹی کی پڑھائی ختم ہوگی میں انجوائے کروں گی، اپنی لائف کو اپنی مرضی سے جیوں گی، اور آپ مجھے پاکستان بھیجنے کی ضد کر رہی ہیں۔ پاکستان بھی کوئی جانے والی جگہ ہے؟ بڑی نکوت سے رجا نے یہ بات کہی تھی۔ فرزانہ بیگم کہنے لگی، زیادہ بدتمیزی مت کرو، واپس ہمیں پاکستان ہی جانا ہے، اور ہم اگر نہیں جا سکے تو تمہیں وہیں جانا ہے۔ جانتی ہو نا تم کہ تمہارا نکاح معاذ سے ہو چکا تھا۔ وہ کہنے لگی، ماں آپ بھی کن اسٹوپڈ رشتوں کی بات کر رہی ہیں؟ میرے نزدیک ایسے کسی بھی رشتے کی کوئی اہمیت نہیں، مجھے مائیکل پسند ہے۔ یہ سن کر فرزانہ بیگم کے ہوش اڑے تھے۔ انہیں پہلے ہی شک تھا کہ انگلینڈ کے آزاد ماحول میں بیٹی کی تربیت دینی ماحول میں کرنا بہت مشکل ہے، اور یہاں پر خود مختاری کے جو اصول رائج ہیں انہیں ایک نہ ایک دن ایسا دن بھی دیکھنا پڑے گا۔ اس لیے چاہتی تھی کہ اس سے پہلے رجا پاکستان چلی جائے۔ اس لیے جیسے ہی اس کی تعلیم میں سلسلہ ختم ہوا، بجائے اسے لندن کے ٹور پہ بھیجنے کے، فرزانہ بیگم نے پاکستان بھیجنے کو ترجیح دی تھی تاکہ وہ اپنے ماحول میں گھل مل سکے جہاں اسے ہمیشہ رہنا تھا۔ لیکن رجا کے تو نخرے بہت تھے، وہ بضد تھی کہ وہ نہیں جائے گی۔ فرزانہ بیگم کہنے لگی، تمہارے باپ کو اگر پتہ چلا تو تمہاری جان نکال لیں گے، تم ان کے غصے سے اچھی طریقے سے واقف ہو، وہ تمہاری ٹکٹ بک کروا چکے ہیں۔ میں صرف تمہیں یہی بتانے آئی تھی کہ اپنی تیاری کر لو، 3 دن بعد تم پاکستان جا رہی ہو۔ یہ سن کر رجا کو بڑا غصہ آیا۔ آپ دونوں میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ فرزانہ بیگم کہنے لگی، میں زبردستی نہیں کر رہی بیٹا، تمہارے دادا بیمار ہیں، ان سے مل لو، ہم بھی بہت جلد پہنچ جائیں گے۔ وہ کہنے لگی، پھر آپ وعدہ کریں کہ آپ یہ معاذ جیسی مصیبت میرے سر پر نہیں ڈالیں گی۔ اگر وہ مجھے اچھا لگے گا تبھی میں اس کے ساتھ رہوں گی، ورنہ آپ میرے ساتھ زور زبردستی نہیں کریں گی۔ فرزانہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، تم جاؤ تو، اور دیکھو اپنے دادا کا بہت خیال رکھنا۔ بڑی بے دلی سے رجا نے اپنی پیکنگ کی تھی۔ سب کو کیا گفٹ دینا ہے یہ سب چیزیں فرزانہ بیگم نے ہی اس کے بیگ میں رکھی تھی اور اسے بتایا بھی تھا، لیکن اس نے زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ بس فون پر اپنے دوستوں سے ہی بات کرتی رہی کہ وہ 1 ویک میں واپس آ جائے گی۔ جیسے ہی وہ پاکستان کے ایئرپورٹ پر اتری، اسے لینے کے لیے معاذ ہی آیا تھا۔ اس کی تصویر وہ دیکھ چکا تھا، لیکن رجا نے نہیں دیکھا تھا۔ جیسے ہی وہ ایئرپورٹ سے باہر نکلی، معاذ اس کا حلیہ دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ جینس کی ٹائٹ پینٹ شرٹ پر شارٹ شرٹ پہن رکھی تھی، ہلکا سا میک اپ کیا ہوا تھا، اسٹیپ میں کٹے کھلے بال جو کندھوں سے کچھ ہی نیچے تھے، آنکھوں پہ کالے رنگ کا چشمہ، کہیں سے بھی وہ اسے اپنی منکوہا نہیں لگ رہی تھی۔ جب معاذ اور رجا کا نکاح ہوا تھا تو رجا اس وقت 10ویں جماعت کی طالبہ تھی، شرمیلی سی، کم گو، دوپٹے سے خود کو لپیٹے ہوئے معاذ کو دیکھ کر اپنی والدہ کے پیچھے چھپ جاتی تھی۔ معاذ کے ذہن میں تو وہی تصور تھا، اور اس نے اسی رجا سے محبت بھی کی تھی، لیکن یہ تو بالکل یکسر مختلف تھی۔ معاذ اس کے پاس آ گیا، کہنے لگا، آئی ایم معاذ قیصر۔ رجا نے ایک نظر اسے دیکھا، وہ بھی پینٹ شرٹ میں ملبوس تھا، سیدھا آفس سے آ رہا تھا۔ کہنے لگی، اوکے، یہ ٹرالی پکڑو اور میرا سامان لے کر آؤ۔ رجا نے اسے یوں کہا جیسے وہ کوئی ڈرائیور ہو۔ یہ کہہ کر وہ آگے کی طرف چل پڑی، حالانکہ یہ نہیں پتا تھا کہ گاڑی کون سی ہے اور جانا کہاں ہے۔
معاذ نے اس کا لحاظ کیا تھا۔ اس کی ٹرالی کھینچ کر وہ گاڑی کے پاس لایا، ڈگی کھولی، اس کا سامان رکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ پیچھے کی نشست کھولتی، معاذ کہنے لگا آگے بیٹھو، تمہارا ڈرائیور نہیں ہوں میں۔ یہ کہہ کر بڑے غصے سے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا اور فرنٹ ڈور کا لاک بھی کھول دیا۔ رجا نے دروازہ کھولا اور بے دلی سے بیٹھ گئی۔ معاذ بھی کم ضدی نہیں تھا، اسے تو رجا کا بدلہ حلیہ دیکھ کر ہی غصہ آنے لگا تھا، اور اس پر اس کا ایٹیٹیوڈ، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ چند سالوں میں وہ بالکل بدل کے رہ جائے گی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی رجا کہنے لگی، دادا جی کیسے ہیں؟ معاذ کہنے لگا بالکل ٹھیک ہے، انہیں کیا ہوا ہے؟ یہ سن کر رجا کچھ حیران ہوئی تھی، کہنے لگی کیا وہ بیمار نہیں ہے؟ معاذ کہنے لگا ہاں، شوگر بلڈ پریشر تو کب سے ہے، کبھی کبھی ہائی اور لو ہو جاتا ہے، لیکن میڈیسن سے ٹھیک ہو بھی جاتا ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی تھی کہ اگر دادا جی ٹھیک ہے تو فرزانہ بیگم نے اسے یہاں کیوں بھیجا؟ پھر مروتاً معاذ سے کہنے لگی، اور تائی اماں کیسی ہے؟ معاذ کہنے لگا سب ٹھیک ہیں۔ پھر ایک نظر دوبارہ اس کے سراپے پر ڈالی تھی، کہنے لگا انگلینڈ میں ایسے کپڑے پہن کر گھومتی تھی تم؟ ماتھے پر بل تھے، چہرے پہ سنجیدگی۔ رجا کو معاذ کا یہ سوال پوچھنا بڑا برا لگا تھا، کہنے لگی ہاں۔ وہ کہنے لگا یہ کپڑے تمہیں کہیں سے بھی پہننے کے لائق لگتے ہیں؟ یہ تمہاری زینت کو چھپا کم رہے ہیں اور دکھا زیادہ رہے ہیں۔ اتنی فٹ جینز کی پینٹ اور چست شاؤ شرٹ رجا کو اچھا خاصا واضح کر رہی تھی۔ شرٹ کے اوپر کے کھلے دو بٹن شاید شرٹ کے ٹائٹ ہونے کی وجہ سے بند نہیں ہو رہے تھے، اس لیے رجا نے کھلے چھوڑ دیے تھے۔ معاذ کی نظر انہی بٹنز پر تھی۔ برابر میں بیٹھی ہوئی لڑکی اس کی عزت تھی، اس کی غیرت تھی، اور اسے ایسے کپڑوں میں دیکھ کر اس کے اندر ایک آگ سی لگی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں کتنوں نے اسے یوں دیکھا ہوگا، اور مرد کہاں اپنی نظروں کو جھکانا جانتے ہیں۔ معاذ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے سب کی نظروں سے چھپا لے۔ دوسری طرف رجا کو بڑا غصہ آیا تھا۔ معاذ نے آتے ہی اس کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ وہ ہوتا کون تھا اس کے کپڑوں کو تنقید کا نشانہ بنانے والا؟ اسے کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا، اس کا فیصلہ تو اس نے کبھی اپنے ماں باپ کو نہیں دیا تھا۔ اس لیے ماتھے پر بل ڈالے غصے سے باہر دیکھنے لگی۔ فرزانہ بیگم نے بڑے بہانے سے رجا کو انگلینڈ سے پاکستان بھیجا تھا، اس کے دادا کی بیماری کا بہانہ بنا کر۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا، لیکن وہاں رجا کی بڑھتی ہوئی آزادی فرزانہ بیگم اور امتیاز صاحب کو سوچ میں ڈال چکی تھی۔ اب تو وہ جب سے یونیورسٹی گئی تھی اپنے دوستوں کے ساتھ کانسرٹس میں جانے لگی تھی۔ رات 2 بجے آتی تھی۔ پہلی بار فرزانہ بیگم کے ہوش اس وقت اڑے جب کسی دوست نے زبردستی سے سافٹ ڈرنک کے بجائے بیئر پلا دی تھی، اور وہ ڈگمگاتے قدموں سے گھر پہنچی تھی۔ دونوں میاں بیوی ہی ٹھٹک گئے تھے۔ صبح جب رجا سے پوچھا تو بے نیازی سے کہنے لگی، ہاں کسی دوست نے مذاق سے پلا دی تھی، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل۔ یہ سن کر دونوں ہی غصے سے آگ بگولا ہوئے تھے۔ کہنے لگے تمہیں کسی دوست نے شراب پلا دی اور تم کہہ رہی ہو کہ یہ کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے؟ فرزانہ بیگم چلائی تھی، مگر وہ کہنے لگی موم پلیز، یہ واقعی کوئی بڑی بات نہیں ہے جس کو آپ ایشو بنا رہے ہیں۔ یہاں یہ سب کچھ ہوتا ہے اور آپ کو یہاں کے ماحول سے یوز ٹو ہو جانا چاہیے۔ دونوں میاں بیوی سوچ میں پڑ گئے تھے کہ ابھی تو شروعات ہوئی ہے، یہ نہ ہو کہ بات حد سے زیادہ بڑھ جائے۔ اس لیے جیسے ہی رجا کی پڑھائی کمپلیٹ ہوئی، بہانے سے اسے پاکستان بھیجا تھا، اور خود بھی چاہتے تھے کہ جلد از جلد انگلینڈ کے کام کو سمیٹ کر پاکستان چلے جائے اور بیٹی کی شادی کرتے۔ جیسے ہی گاڑی بنگلے کے پاس پہنچی، معاذ نے ہارن دیا۔ چوکیدار نے دروازہ کھول دیا۔ گاڑی اس نے پورچ پہ کھڑی کی اور چوکیدار سے کہنے لگا، میڈم کا سامان اندر لے آؤ۔ خود وہ بنا رجا کو یہ کہے کہ اندر آ جاؤ اندر جا چکا تھا۔ بہت غصے میں تھا۔ وہ خود ہی لاؤنج کے اندر آئی جہاں اس کی تائی ابا اور اس کے دادا بھی موجود تھے، اور معاذ کی بہن بھی، جس نے اچھے سے سر پر اسکارف پہنا ہوا تھا۔ اسے اس حلیے میں دیکھ کر رجا نے ناک منہ چڑھایا تھا۔ سب سے پہلے دادا سے ملی، پھر اپنی تائی سے، جس کا حلیہ دیکھ کر کچھ حیران تھی۔ قیصر صاحب نے بھی اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا تھا۔ پوچھنے لگے بیٹا سفر تو ٹھیک سے گزر گیا تھا؟ وہ کہنے لگی جی تایا جان، لیکن میں کافی تھک چکی ہوں۔ اس کی تائی اماں نے اپنی بیٹی زنیرہ سے کہا، بیٹا رجا کو اس کا کمرہ دکھا دو، وہ آرام کر لے۔ زنیرہ اسے اوپر لے گئی۔ معاذ کے سامنے والا کمرہ اس نے رجا کو دیا تھا۔ کہنے لگی رجا آپی
آپ یہاں فریش ہو سکتی ہیں اور آرام بھی کر سکتی ہیں۔ ملازمہ آپ کا سامان آپ کے کمرے میں رکھ دے گی۔ ریجا کہنے لگی، اتنی گرمی میں تم نے اسکارف پہن رکھا ہے، تمہیں الجھن نہیں ہوتی؟ کیوں اپنے آپ کو اتنا لپیٹ رکھا ہے؟ زنیرہ بولی، نہیں، مجھے بچپن سے عادت ہے۔ یہ سن کر ریجا نے ناک چڑھاتے ہوئے زیر لب کہا، ہاؤ ڈسکسٹنگ، پھر کمرے میں چلی گئی۔ جیسے ہی شام کی چائے کے وقت ریجا نیچے آنے لگی تو اس کے کانوں میں ماس کی آواز ٹکرائی تھی، دادا جان، یہ کیا طریقہ ہے؟ انگلینڈ جانے کا مطلب یہ تو نہیں کہ اپنے طور طریقوں کو بھلا دیا جائے۔ آپ اپنی زبان میں اپنی پوتی کو سمجھا دیں، کپڑے وہ پہنے جو پہننے چاہیے، ورنہ میرا انداز شاید آپ سب لوگوں کو اچھا نہ لگے۔ میں برداشت نہیں کروں گا کہ میری بیوی کا پہنا ہوا لباس اسے دکھائے زیادہ اور چھپائے کم۔ اور چچا چچی نے اجازت بھی کیسے دی اس قسم کے کپڑے پہننے کی؟ کیا وہ ہمارے طور طریقوں کو بھول گئے ہیں؟ پوچھیے آپ ان سے۔ یہ سن کر ریجا کے قدم اوپر ہی رکے تھے۔ کیسر صاحب کہنے لگے، ماں زیادہ غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو بیٹا، وہاں کا کلچر ایسا ہے، جہاں انسان رہتا ہے وہاں کا پہننا اوڑھنا انسان کو متاثر کر جاتا ہے۔ یہاں جب ہمارے ماحول میں رہے گی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ یہی بات فریدہ بیگم نے بھی سمجھائی کہ بیٹا یہ ایک دم سے سب کچھ ٹھیک نہیں ہو جائے گا، ہم پیار سے سمجھائیں گے اسے۔ اب اس سے ہمیشہ یہیں تو رہنا ہے ہمارے پاس، تو آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی۔ جواد صاحب بھی یہی کہنے لگے کہ میں اپنی پوتی کو خود سمجھاؤں گا، تمہیں زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بڑے بیٹھے ہیں معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ معاذ کہنے لگا، جلدی ٹھیک کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مجھے اس قسم کے لباس عورتوں کے اوپر کتنے برے لگتے ہیں۔ ایسی لڑکی کو میں ایک نظر بھی دیکھ لوں تو مجھے غصہ آنے لگتا ہے، اور وہ تو پھر میری بیوی ہے۔ ریجا کے تو تن بدن میں آگ لگی تھی۔ اس کے ماں باپ نے اسے دھوکہ دیا، جھوٹ بولا کہ بس کچھ دن کے لیے وہ یہاں دادا کی خیریت پوچھنے چلی جائے، لیکن دادا تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، اور جو باتیں وہ سن رہی تھی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں سب لوگ اسے ہمیشہ کے لیے پاکستان رکھنے کا پلان بنا رہے ہیں، اور جس قسم کے کپڑے پہننے کے لیے کہہ رہے ہیں یقیناً وہ اس پر بے جا قسم کی پابندیاں بھی ضرور لگائیں گے۔ یہ سوچ کر ہی اس کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلی آئی، فرزانہ بیگم کو فون کیا۔ اس کی والدہ نے جب فون اٹھایا تو کہنے لگی، موم، آپ تو کہہ رہی تھی کہ دادا جان بہت بیمار ہے، وہ تو بالکل ٹھیک ہے، پھر آپ نے مجھے یہاں کیوں بھیجا ہے؟ فرزانہ بیگم کہنے لگی، اس لیے کہ اب تمہاری عمر اتنی ہو گئی ہے کہ تمہاری رخصتی کر دی جائے۔ تمہارے دادا نے یہی بات ہم سے کہی تھی، لیکن امتیاز کے کچھ ضروری کام تھے جنہیں نپٹاتے نپٹاتے ہمیں 1 ڈیڑھ مہینہ لگ جائے گا، آتے ہی تمہاری رخصتی کر دیں گے۔ بہتر ہے کہ اب تم یہیں رہو اور یہاں کے ماحول کو اپناؤ۔ وہ کہنے لگی، نو وے موم، آپ کو پتہ ہے کہ ماس کتنی دقیانوسی قسم کا انسان ہے۔ موم، میں شادی اپنی مرضی سے کروں گی۔ فرزانہ بیگم کہنے لگی، شادی تمہاری ہو چکی ہے، بس رخصتی باقی ہے۔ دیکھو، یہ انگلینڈ نہیں ہے جہاں تم ہمیں دھمکیاں دو گی اور یہ کہو گی کہ اگر ہم نے تمہیں اپنی منمانی نہیں کرنے دی تو تم پولیس کو انفارم کر دو گی۔ بہت دھمکیاں سن چکے ہیں ہم تمہاری، بہت آزادی مل گئی تمہیں اگر کوئی ٹھیک کر سکتا ہے تو معاذ ہی ہے۔ ریجا نے موبائل بند کر کے بیڈ پر پھینکا تھا۔ سمجھتے کیا ہیں یہ لوگ مجھے؟ ان کی مرضی سے چلوں گی، جہاں یہ چاہیں گے وہاں رخصت بھی ہو جاؤں گی۔ میں اس شخص کی زندگی ہی اجیرن بنا دوں گی، خود انکار کر دے گا، مجھے چھوڑ دے گا۔ اپنے اندر ایک نیا عزم پیدا کر کے ریجا باہر آئی تھی، اور پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ہی آئی تھی۔ سامنے ڈائننگ ٹیبل پر سب لوگ چائے پی رہے تھے، معاذ بھی وہیں بیٹھا تھا۔ اس کو ایک نظر دیکھ کر دوسری نظر اس نے اپنے دادا جواد حسن پر ڈالی، جو پوتی کو دوبارہ سے ویسے ہی کپڑوں میں دیکھ کر نظر چرا گئے۔ وہ کہنے لگی، ہائے ایوری بڈی۔ جواد صاحب نے فوراً سے ٹوک دیا۔ کہنے لگی، بیٹا، ہمارے گھر میں السلام علیکم کہا جاتا ہے۔ وہ کہنے لگی، واٹ ایور، یہ کہتے ہوئے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، آپ لوگوں کو جو اچھا لگتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن جس چیز کی مجھے عادت ہے میں وہ نہیں چھوڑ سکتی۔ اپنے کپ میں چائے ڈالتے ہوئے اس نے بڑی بے نیازی سے کہا تھا۔ معاذ اسے ہی دیکھ رہا تھا اور غصے سے ماتھے پر بل ڈالے ہی دیکھ رہا تھا۔ جواد صاحب کہنے لگے، بیٹا، الحمدللہ تم مسلمان ہو اور مسلمان گھرانے کی بچی ہو،
اس لیے بہتر ہے کہ شلوار قمیص پہنا کرو، سر پر دوپٹہ لیا کرو۔ زنیرہ کو دیکھا ہے تم نے؟ کتنی چھوٹی ہے اور اسکارف بھی پہنتی ہے۔ وہ کہنے لگی دادا جان پلیز، جس قسم کا آپ نے ظلم زنیرہ پر کیا ہے توقع بھی مت رکھیے گا کہ میں خود پر برداشت کروں گی۔ میں اپنی مرضی کی مالک ہوں اور اپنی ہی مرضی کرتی آ رہی ہوں۔ پہنوں گی وہی جو میرا دل چاہے گا اور رہوں گی بھی ویسے ہی جیسے میں رہنا چاہتی ہوں۔ اس معاملے میں تو میں نے کبھی اپنے ماں باپ کی بھی نہیں سنی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ماس کی طرف دیکھا تھا، جیسے سے یہ بتانا چاہ رہی ہو کہ جب میں نے اپنے باپ کی نہیں سنی تو تمہاری بھی نہیں سنوں گی۔ وہ اسی کو بڑے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی تائی اماں فریدہ بیگم کہنے لگی بیٹا یوں بات نہیں کرتے۔ وہ کہنے لگی پلیز تائی جی، جس ماحول سے میں آئی ہوں نا، وہاں پر عورتوں کا ایک ہی نعرہ ہوتا ہے اور وہاں کی گورنمنٹ اسے سپورٹ کرتی ہے۔ میرا جسم میری مرضی، اور عورتوں کو بھی آزادانہ زندگی گزارنے کا پورا حق حاصل ہے۔ اپنی چائے ختم کر کے اور اپنے نایاب قسم کے ارادوں سے معاذ اور باقی گھر والوں کو آگاہ کر کے وہ واپس جا چکی تھی۔ معاذ جواز صاحب سے کہنے لگا سن لیا آپ نے؟ جواز صاحب تو پوتی کی باتیں سن کر حیران تھے۔ کہنے لگے یہ لڑکی سیدھی طرح سے سیدھی نہیں ہو سکتی، اور اس کے قصبل میں ایسے نکالوں گا کہ یہ بھی یاد رکھے گی۔ میں دیکھتا ہوں یہ کیسے پہنتی ہے الٹے سیدھے کپڑے۔ یہ کہہ کر وہ بڑے غصے سے اوپر کا زینہ چڑھا تھا اور فریدہ بیگم اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی یہ فرزانہ نے کیسی تربیت کی ہے بچی کی، بڑوں کا ذرا بھی لحاظ نہیں ہے۔ قیصر صاحب نے ٹھنڈی گہری سانس لی۔ کہنے لگے امتیاز اور فرزانہ خود پریشان تھے۔ میرے پاس فون آیا تھا امتیاز کا، کہہ رہا تھا کہ وہاں کے ماحول نے اس کا دماغ خراب کر دیا۔ ہماری طرف سے آپ لوگوں کو اجازت ہے کہ اسے پیار سے یا ڈانٹ کر جیسے بھی چاہیں اسے ٹھیک کر دیں۔ فریدہ بیگم کہنے لگی آپ تو جانتے ہیں مجھے ڈانٹنے کی اور زبردستی کی عادت ہی نہیں ہے۔ ہمارے گھر کے ماحول میں تو بچیوں کو بڑے پیار سے سمجھایا جاتا ہے، اور ہم تو پیار سے ہی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جواز صاحب کہنے لگے ابھی نئی نئی آئی ہے، تھوڑا رکو تو صحیح، میں بات کروں گا اس سے۔ فریدہ بیٹا ایسا کرو کہ اس بچی کے لیے کوئی ڈھنگ کے کپڑے لے کر آؤ۔ مجھے لگتا ہے ایسے ہی کپڑے اٹھا کر لائی ہے یہ جیسے پہنے ہوئے ہیں۔ نظریں اٹھاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، اپنی ہی بچی کو دیکھنا برا سا لگتا ہے۔ فریدہ بیگم کہنے لگی جی ابا جی، میں ڈرائیور کے ساتھ جا کر اس کے کپڑے لے آتی ہوں، لیکن پہلے پوچھ لیں اپنی پوتی سے کہ پہنے گی بھی یا نہیں۔ قیصر صاحب کہنے لگے کہ فریدہ تمہیں جو ابا جی نے کہا ہے بس تم وہ کرو۔ قیصر صاحب کی بات سن کر فریدہ بیگم چپ ہوئی تھی۔ بہرحال رات سے پہلے پہلے رجا کے 7-8 جوڑے وہ بازار سے لے کر آ چکی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد جب جواز صاحب نے رجا سے کہا بیٹا میرے کمرے میں آنا، تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں، وہ کہنے لگی اوکے آل رائٹ آ جاؤں گی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ جواز صاحب کے کمرے میں گئی تو انہوں نے اسے شاپنگ بیگ پکڑائے۔ کہنے لگے بیٹا کمرے کے اندر تم جو چاہے پہن سکتی ہو، وہ تمہارا ذاتی مسئلہ ہے، لیکن یہ انگلینڈ نہیں ہے، یہ پاکستان ہے، اور یہاں اٹھنے بیٹھنے پہننے اور رہنے کے طریقے کچھ اور ہیں۔ یہ کپڑے ہیں، جب صبح کمرے سے باہر آؤ تو ان کپڑوں میں آنا، تاکہ ہمیں اپنی پوتی کو دیکھتے ہوئے شرمندگی کا احساس نہ ہو۔ اس نے ایک نظر جواز صاحب کی طرف ڈالی، پھر لاپرواہی سے سارے شاپنگ بیگ اٹھا کر کمرے سے چلی گئی۔ کمرے میں لے جا کر اس نے بیڈ پر پھینک دیے تھے۔ کیا سمجھتے ہیں یہ سب کہ میں ان کی حکم کے غلام ہوں؟ رات کو وہ ڈھیلی ڈھالی نائٹی پہن کر سوئی تھی، لیکن جب آنکھ کھلی تو صبح کا وقت تھا۔ اوپر کے پورشن میں بہت بڑی گیلری تھی، لیکن لاؤنج سے منسلک تھی۔ جب کھڑکی سے باہر رجا کی نظر پڑی تو بارش ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کمرے میں تو صرف کھڑکی تھی، اس لیے اپنی اسی نائٹی میں ملبوس وہ کمرے سے باہر آئی اور لاؤنج سے منسلک بڑی سی گیلری میں چلی گئی۔ شیشے کے دروازے کھول کر جب اندر گئی تو بارش اندر تک آ رہی تھی۔ اس نے ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کے ساتھ جب بارش کے قطروں کو اپنے چہرے پر محسوس کیا تو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس کی نائٹی بس گھٹنوں تک تھی اور اوپر سے ایک اوور کوٹ تھا جس کا صرف ایک ہی بٹن پیٹ پر بند ہوتا تھا، اور وہ اوور کوٹ پاؤں تک تھا، لیکن ہوا سے وہ پیچھے کی جانب ہونے لگا تو گھٹنے تک کی ٹانگیں صاف دکھائی دینے لگی۔ نیچے مالی تھا، چوکیدار، ڈرائیور بھی تھا، سب کی نظریں اوپر تھیں۔
عین اسی وقت جمائیاں لیتے ہوئے معاذ بھی اپنے کمرے سے نکلا تھا، لیکن جب سامنے لاؤنج کی گیلری کا دروازہ کھلا ہوا دیکھا اور ٹائٹینک کی ہیروئن کے سٹائل میں رچا کو کھڑی دیکھا تو ہوش اڑ کر رہ گئے۔ نیند بھگ سے بھاگی تھی۔ وہ تیز قدم چلتا ہوا اس کے پاس پہنچا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ پھیلائے بارش کی بوندوں کو اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ آنکھیں بند تھی۔ اس نے ایک نظر اس کے حلیے پر ڈالی۔ ہوش ربا لگ رہی تھی۔ جب دوسری نظر نیچے کی جانب پڑی تو چوکیدار، مالی، ڈرائیور منہ کھولے دیکھ رہے تھے بنا آنکھیں جھپکائے، لیکن جب ماس پر سب کی نظر پڑی تو فٹافٹ سے نظریں چرا کر اپنے اپنے کام میں لگ گئے۔ ڈرائیور گاڑی صاف کرنے لگا، مالی پودوں کو پانی دینے لگا، کیونکہ بارش بہت تیز نہیں تھی، ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی میٹھی بارش تھی۔ معاذ نے اس کا بازو پکڑ کر اسے جھٹکے سے پیچھے کیا تھا۔ رجا کی آنکھیں کھلی، کہنے لگا یہ کیا کر رہی ہو تم یہاں پہ؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا اس حلیے میں تم کھڑی ہو اور نیچے ڈرائیور، چوکیدار اور مالی تمہیں کن نظروں سے دیکھ رہے ہیں؟ وہ بے تحاشا غصے میں تھا۔ وہ کہنے لگی کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ تم ہوتے کون ہو میرے ساتھ اس لہجے میں بات کرنے والے؟ دیکھو میں تمہاری پراپرٹی نہیں ہوں کہ تم اپنی منمانیاں مجھ پر کرو گے۔ کوئی دیکھتا ہے تو دیکھتا رہے، میں کسی کی آنکھیں نہیں چھین سکتی، یا کسی کے دیکھنے کی ڈر کی وجہ سے میں اپنی خواہشات کو چھوڑ نہیں سکتی۔ وہ کہنے لگا میں لحاظ نہیں کروں گا تمہارا، اور ایک زوردار تھپڑ تمہارے منہ پر مار ڈالوں گا۔ تمہارا دماغ جو اتنا خراب ہو گیا ہے نا، مجھے بس 2 منٹ لگیں گے اسے ٹھیک کرتے ہوئے۔ وہ اسے اندر لے کر آ گیا تھا اور وہ اپنا بازو معاذ سے چھڑوا رہی تھی۔ کہنے لگی چھوڑو مجھے تم سے شادی کرنی ہی نہیں ہے۔ مجھے اپنی مرضی کرنے کا حق ہے اور میں اپنا حق حاصل کر کے رہوں گی۔ تمہارے ساتھ کبھی بھی رخصت نہیں ہوں گی۔ مجھے آزادانہ زندگی جینا اچھا لگتا ہے اور میں جیوں گی۔ اس کی بات سن کر معاذ نے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ کہنے لگا پچھلے 7 سال سے ہم ایک دوسرے کے نکاح میں ہیں۔ تمہاری ہر چیز پر 7 سال سے میرا حق ہے، اور میں نے بیوی کے طور پر صرف تمہیں سوچا ہے، تمہیں چاہا ہے، اور میری چیز کوئی دوسرا دیکھے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں اپنا آپ دکھانے کا، تو تم نہ رات کو آ جایا کرو میرے کمرے میں، تمہیں دیکھ بھی لوں گا اور تمہاری تعریفیں بھی کر دوں گا۔ لیکن اگر تمہیں کوئی دوسرا دیکھے گا نہ رجا، تو یاد رکھنا تو میں چھوڑوں گا نہیں، تم پہ ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہیں کروں گا۔ معاذ نے بس اسے دھمکی دینا چاہی تھی تاکہ وہ ڈر جائے اور اپنی حرکتوں سے باز آ جائے۔ وہ کہنے لگی میرا بازو چھوڑو، مجھے واپس انگلینڈ جانا ہے اور میں جاؤں گی۔ معاذ کہنے لگا بھول جاؤ انگلینڈ کو، جس قسم کی تم وہاں سے بن کر آئی ہو، میں تمہیں انگلینڈ میں دوبارہ قدم بھی نہیں رکھنے دوں گا۔ اور رہ گئی تمہاری یہ بگڑی ہوئی باتیں اور حرکتیں میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، میں تمہیں 2 دن میں سیدھا کر سکتا ہوں، بہتر ہے کہ خود سیدھی ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگی چھوڑو مجھے، تم ہوتے کون ہو مجھے دھمکیاں دینے والے؟ تم ہاتھ اٹھاؤ گے تو کیا میں تمہارا تھپڑ کھا لوں گی؟ وہ اپنا بازو چھڑوانے کی بہت کوشش کر رہی تھی۔ کہنے لگی میں کیس کر دوں گی تم پر۔ وہ کہنے لگا اچھا، اور کیا کرو گی؟ مجھے جیل میں بھجوا دو گی؟ پھانسی پر چڑھوا دو گی؟ وہ کہنے لگی مجھ سے جو ہوگا کروں گی، میرا بازو چھوڑو۔ معاذ نے ایک نظر اس کے بھرپور وجود پر ڈالی۔ گہرا گلا، گھٹنوں تک کی نائٹی، اوور کوٹ تو اس کا ہوا سے ادھر ادھر ہل رہا تھا، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ پہنا ہے۔ اوور کوٹ کے نیچے پہنی ہوئی نائٹی بھی سلیو لیس تھی۔ اس کے کندھے، بازو سب نظر آ رہا تھا، اس پر اس کے کھلے بال اور اس پر اس کی ڈھٹائی۔ وہ اسے اپنے کمرے میں لے گیا، دروازہ بند کر دیا۔ تو بہت شوق ہے تمہیں مجھے میرے ہر عمل کا منہ توڑ جواب دینے کا؟ ٹھیک ہے مسز، میرے ہر عمل کا منہ توڑ جواب دینا چاہتی ہو نا تم؟ اسے دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا، بازو ابھی بھی اس کی گرفت میں تھا۔ کہنے لگی ہاں، میں تمہارے ہر عمل کا منہ توڑ جواب دینا چاہتی ہوں، چھوڑو مجھے۔ لیکن وہ اس کے قریب آ گیا اور پھر اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا، لیکن بس چند لمحوں کے لیے، پھر وہ پیچھے ہٹ گیا۔ وہ اس کی اس حرکت کی توقع نہیں رکھتی تھی۔ کہنے لگا لو اب میرے اس عمل کا جواب دو۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے منہ پر تھپڑ دے مارتی، وہ اس کی کلائی بھی پکڑ چکا تھا۔ کہنے لگا پیار کا جواب پیار سے دیا جاتا ہے۔ آج ہی چاچا چاچی کو فون کروں گا، میں کہوں گا کہ ایک ہفتے کے اندر اندر آپ لوگ نہیں پہنچے، تب بھی میں رخصتی لے لوں گا۔
کیونکہ 7 سال بہت صبر کر لیا میں نے. تمہارا باقی کا دماغ میں رخصتی کے بعد درست کروں گا. آج کے لیے اتنی ڈوز کافی ہے. رچا کا تو پارا ہائی ہو چکا تھا. بار بار وہ اپنے لبوں کو چھو رہی تھی. بھلے ہی انگلینڈ میں رہ رہی تھی، اس کی کافی لڑکے لڑکیاں دوست بھی تھے، مگر آج تک اس نے کسی لڑکے کو اپنے اتنے قریب نہیں آنے دیا تھا کہ وہ اسے یوں چھوتا. بار بار اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ رہی تھی. وہاں پر ابھی بھی ماس کے لبوں کی نمی موجود تھی، جنہیں وہ اپنے کپڑوں سے صاف کرتی واش روم جا چکی تھی. ابھی بھی اسے اپنے وجود پر ماس کے سخت ہاتھ محسوس ہو رہے تھے. جب وہ نہا کر کچھ ریلیکس ہونے کے بعد ہینگر کی طرف بڑھی تو وہاں پر اس کے کپڑے لٹکے ہی نہیں تھے. غائب دماغی میں وہ یہ بھی بھول چکی تھی کہ الماری سے اسے اپنے کپڑے نکال کر لانے ہیں. وہ بار ٹاول کو خود ہی کے ساتھ لپیٹ کر باہر آئی تھی اور پھر الماری سے کپڑے نکالنے لگی، مگر وہیں جو اسے منظر دکھائی دیا، ایک فلک شگاف چیخ اس کے حلق سے نکلی تھی. وہ چلا کر کہنے لگی، واٹ دا ہیل از دس؟ کیا بدتمیزی ہے! کپڑے کہاں ہیں میرے؟ الماری میں اس نے جتنے بھی اپنے ٹاپ، جینز، شرٹس لٹکا رکھی تھی، ان میں سے ایک بھی وہاں پر موجود نہیں تھی. اس کی جگہ اس کے وہ 7 8 قمیص، ٹراؤزر اور فراک لٹک رہے تھے جو کل ہی اس کی تائی سانس لے کر آئی تھی. اس کے چلانے کی آواز پر نیچے بیٹھی سبھی مرد ایک پل کو ہڑبڑا سے گئے تھے، کیونکہ آج تک اس حویلی میں کسی بھی عورت نے اس قدر بلند آواز میں غصے کا اظہار نہیں کیا تھا. ماس کی والدہ اپنی سیٹ سے اٹھی کہ اس لڑکی کو کیا ہو گیا، مگر ماس جانتا تھا کہ اسے کیا ہوا ہے. انہیں کہنے لگا، آپ بیٹھیں، اس لڑکی کو اب میں خود ہی ہینڈل کروں گا اور بیچ میں کوئی نہیں آئے گا. وہ اس سے کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر وہ انہیں وہیں خاموش چھوڑ کر سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آیا تھا اور ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا. سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں مزید ہی پھیل چکی تھی، کیونکہ وہ اس وقت چھوٹے سے ٹاول میں خود کو لپیٹ کر کھڑی تھی. پہلے جو وہ اس کا تھوڑا بہت نظارہ کر کے گیا تھا، اب تو وہ ٹانگوں سے بھی بالکل عیاں تھی. بڑی مشکل سے اس کے پرائیویٹ پارٹس اس ٹاول میں چھپ رہے تھے. وہ غصے سے اسے دیکھ کر فوراً پیچھے ہٹی. بیڈ کی چادر اس نے اپنے گرد کی تھی. پھر کہنے لگی، میرے کپڑے کہاں ہیں؟ یہ کیا بدتمیزی ہے! شرم نہیں آتی آپ کو؟ ماس آگے بڑھا اور اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر کہنے لگا، دیکھو لڑکی، اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے نا وہ کپڑے پہننے کا، تو وہ تم میرے سامنے پہننا. جب میرے ساتھ رخصت ہو کر میرے کمرے میں آ جاؤ گی نا، تب چاہے بغیر کچھ پہنے ہی میرے سامنے گھومنا پھرنا، جو دل چاہے کرنا. لیکن فی الحال تم سب کے سامنے یہی پہن کر جاؤ گی، اور تمہارا شوہر تمہارا مجازی خدا ہوں میں تم پر حکم دے رہا ہوں. رجا کا تو پارا ہائی ہو چکا تھا. وہ غصے سے کہنے لگی کہ مجھے میرے کپڑے واپس لا کر دیں، ورنہ. اسے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ دھمکی ہی کیا دے. مسکرا کر ماس مزید قریب آیا. دھیرے دھیرے قدم چلتا ہوا اس کے قریب آ کر کہنے لگا کہ ورنہ کر ہی کیا لوگی تم؟ تمہارے پاس تو کچھ کرنے کو ہے نہیں، کپڑے تو تمہیں پہننے ہی پڑیں گے، ورنہ یہی ٹاول لپیٹ کر گھومتی رہو اس کمرے میں، یا پھر دوسرا میرے پاس یہی طریقہ ہے کہ میں خود تمہیں اپنے ہاتھوں سے کپڑے پہنا دوں. ویسے بھی میرے لیے سب کچھ حلال ہے، جائز ہے. وہ الماری کی طرف بڑھا تھا اور ایک گلابی رنگ کا فراک اور ٹراؤزر نکالا تھا، ساتھ ہی اسی کلر کا دوپٹہ بھی تھا. نکال کر اس نے بیڈ پر رکھا، اسے بازو سے پکڑ کر بیڈ کے قریب لایا. کہنے لگا کہ چلو شاباش، ہاتھ ہٹاؤ. وہ اس ٹاول کو پکڑ کر کھڑی تھی کہ اگر وہ ایک بار بھی گر جاتا تو ماس کے سامنے وہ ہر ایک چیز سے آزاد ہی ہو جاتی. فوراً خود کو چھڑا کر کہنے لگی کہ پلیز ہاتھ مت لگاؤ، جاؤ یہاں سے. پتہ نہیں کیوں آ گئی ہوں میں یہاں پر. کاش میں یہاں سے بھاگ کر واپس انگلینڈ چلی جاؤں. یہ کوئی برا خواب ہو جو مجھے آ رہا ہو. وہ تنگ آ کر بولی تھی، جب ماس ہنس کر کہنے لگا کہ میری دسترس سے اب نکلنا تمہارے لیے آسان نہیں ہے. تمہیں تو میں ایسے سدھاروں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی. پھر آگے ہاتھ بڑھا کر اس سے کپڑے پہناتا کہ وہ دور ہو چکی تھی. کہ ٹھیک ہے، میں پہن رہی ہوں، دور ہٹو اب. ماس کمرے کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا. کہنے لگا کہ انتظار کر رہا ہوں. 2 منٹ کے اندر اندر اگر تم باہر نہ آئی تو میں اندر آ جاؤں گا، اور پھر جو تمہارے ساتھ کروں گا نا، تم سوچ بھی نہیں سکتی. نہ چاہتے ہوئے بھی رجا نے وہ فراک اور ٹراؤزر پہن لیا تھا. ٹھیک 2 منٹ بعد دروازہ کھول کر ماس اندر آیا
تو سامنے وہ فراک پہن کر کھڑی تھی جسے کافی لوز تھا، ٹراؤزر بھی کھلا تھا۔ آئینے کے سامنے وہ کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ ایک پل کو تو معاذ اسے دیکھ کر جیسے اپنے دل میں سکون سا اترتا ہوا محسوس کرنے لگا، کیونکہ وہ اس لباس میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ یہ پہلی بار تھا جب اسے دیکھ کر معاذ کے دل کی دھڑکنیں واقعی تیز ہوئی تھی۔ مسکرا کر اس کے قریب آیا، بیڈ سے دوپٹے کو اٹھا کر اس کے کندھے پر رکھا اور پھر کندھوں پر رکھنے کے بعد اس کے سر پر بھی دوپٹہ کر چکا تھا۔ کہنے لگا کہ دیکھو اب کیسی لگ رہی ہو، بالکل مشرقی لڑکی، بے حد حسین، بے حد خوبصورت۔ آئندہ کے بعد تم نے اسی حلیے میں رہنا ہے، بند کمرے میں جو مرضی کرو، لیکن جب سب کے سامنے جاؤ تو بالکل پردے میں رہو۔ اتنا تو تم کر ہی سکتی ہو نا؟ غصے سے اور بے بسی سے رجا کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ معاذ یہ بھی جانتا تھا کہ اسے غصہ آ رہا ہے، مگر وہ اسے بازو سے پکڑ کر نیچے لایا تھا۔ سب افراد کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ معاذ کے پیچھے چل کر آتی ہوئی رجا کو دیکھ کر تو جیسے سب کے ہاتھوں سے کھانے کا چمچ ہی چھوٹ چکا تھا۔ دادا جان جو پانی کا گلاس منہ کو لگا رہے تھے، انہیں تو ایک دم سے کھانسی آ چکی تھی۔ فوراً تایا جان نے آگے بڑھ کر انہیں پانی پلایا تھا، ان کے کندھوں پر تھپکی دی تھی۔ رجا سچ میں اس حلیے میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ آ کر سب کے ساتھ بیٹھی۔ اس کی تائی کہنے لگی کہ واقعی ماشاء اللہ بیٹا بے حد خوبصورت لگ رہی ہو، مگر وہ جلی کٹی سنانے سے کہاں باز آنے والی تھی۔ کہنے لگی کہ ہاں یہ تو آپ لوگ چاہتے ہو، آپ لوگ پاکستان میں بس عورت کو اپنے ہاتھ کی کٹ پتلی بنا کر ہی رکھنا چاہتے ہو۔ وہ جلی کٹی سنا رہی تھی اور سبھی خاموشی سے سن رہے تھے۔ جانتے تھے کہ ایک دم سے اگر اس لڑکی کو بدلا گیا تو کافی مشکل آ سکتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اٹھ کر سیدھا باہر کی طرف آئی تھی۔ معاذ بھی پیچھے گیا تھا۔ کہنے لگا کہ تم کہیں جانا چاہتی ہو، چلو آج میں تمہیں گھمانے لے کر جاتا ہوں۔ تب تک تو دوپٹہ اس کے سر سے اتر کر کندھوں پر آ چکا تھا، مگر معاذ کے لیے اتنا بھی کافی تھا کہ کم از کم اس نے کوئی ڈھنگ کے کپڑے تو پہنے۔ مالی اور چوکیدار ابھی بھی اسے بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ جب رجا نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر کہنے لگی کہ گاڑی کی چابی دو، مجھے ڈرائیونگ کرنا آتی ہے، میں تمہاری بہن کی طرح صرف کچن تک محدود نہیں ہوں، مجھے گاڑی چلانے کا پتہ ہے۔ وہ جلے کٹے انداز میں بول رہی تھی اور معاذ دانت کھچکھچا کر رہ گیا۔ اپنی گاڑی کی چابی اس نے اس کے حوالے کی تھی۔ چاہتی تو وہ یہی تھی کہ اکیلے گھومنے پھرنے نکل جائے، مگر معاذ اس پر یقین نہیں رکھ سکتا تھا۔ کیا بھروسہ اس لڑکی کا کہ کہیں ایئرپورٹ ہی پہنچ جاتی یا پھر اکیلی کہیں چلی جاتی۔ جب وہ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے لگا تو وہ غصے سے دھاڑی تھی۔ کہنے لگی کہ یہ آپ میرے ساتھ کہاں بیٹھ رہے ہیں؟ میں اکیلے گھومنا چاہتی ہوں۔ مجھے جب لانگ ڈرائیو کرنا ہوتا ہے تو میں کسی کو اپنے ساتھ برداشت نہیں کرتی۔ یہ سن کر معاذ کہنے لگا کہ دیکھو محترمہ، یہ تمہارا انگلینڈ نہیں ہے، یہ ہمارا گاؤں ہے، اور جہاں پر اگر اکیلی گاڑی چلانے جاؤ گی نا تو راستے میں تمہیں پتہ بھی نہیں ہے کیا کیا ہونا ہے تمہارے ساتھ۔ چلو شاباش گاڑی چلاؤ۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی گاڑی چلا چکی تھی۔ پاکستان میں تو اسٹیئرنگ دائیں طرف لگا ہوتا تھا، مگر وہ تو انگلینڈ میں اب تک بائیں جانب لگے اسٹیئرنگ سے ہی گاڑی ڈرائیو کرتی آ رہی تھی۔ ڈرائیونگ کا تو وہ کہہ چکی تھی، لیکن اب اسے گاڑی چلاتے ہوئے مشکل پیش آ رہی تھی۔ دوسرا کچے روڈ، اور بار بار کبھی سڑک پر گائیں آ رہی تھی تو کبھی بھینسوں کا ریوڑ گزر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ گاڑی کا موڑ کاٹ کر شہر والی طرف سڑک پر جانے لگی کہ اچانک سامنے سے ایک ریڑے والا آنے لگا۔ بڑی مشکل سے رجا نے بریک لگائی تھی۔ معاذ کو جھٹکا لگا تھا۔ فوراً معاذ نے رجا کو پکڑا تھا، جبکہ رجا تو انگلش میں جو گالیاں اسے آتی تھی وہ اس ریڑے والے کو دینے لگی تھی۔ وہ ریڑے والا بھی حیرت سے اسے دیکھنے لگا، پھر اس کے پاس آ کر دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر کہنے لگا، اگر 2 جماعتیں زیادہ پڑھ لی ہے نا تو اپنی انگلش مت جھاڑو، جو بھی کہنا اردو میں کہو، پھر ہم تمہیں ایسا ایسا جواب دے گا نا کہ تمہارے کانوں سے بھی دھواں نکلے گا، دھواں۔ وہ تو آستین چڑھا کر اپنی دھوتی پکڑ کر رجا سے جیسے ہاتھا پائی کرنے کے لیے ہی آگے آ چکا تھا، مگر جب اس نے رجا کے ساتھ بیٹھے ہوئے معاذ قیصر کو دیکھا تو فوراً اس کی ساری ایکڑی نکلی تھی۔ دونوں ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا کہ ارے صاحب جی، آپ مجھے معاف کر دیجئے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ آپ کے ساتھ ہے، بس مجھے وہ انگریزی سمجھ نہیں آئی تھی،
تو اس لیے میں یہ سب کچھ بھول گیا۔ معاذ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کو کہا تھا اور ایک کڑی نظر رجا کو دیکھا، پھر کہنے لگا کہ بس ہو گیا، ماشاءاللہ سے کروا لی بے عزتی، اب آ جاؤ ادھر، گاڑی میں چلاؤں گا۔ رجا تو ترنے کو تیار ہی نہیں تھی، اس سے پہلے کہ مزید لوگ وہاں پر اکٹھے ہو کے یہ تماشا دیکھتے۔ اس نے ایک نظر رجا کو دیکھا، پھر کہنے لگا تھا، پھر تم بار بار مجھے غصہ دلوا رہی ہو، تو میں کہہ رہا ہوں کہ میرے غصے سے ڈرو۔ اگر مجھے غصہ آ گیا نا تو تمہارے ساتھ وہ سب کچھ ہوگا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اگلے لمحے اس نے اپنا ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھا تھا اور اسے پیٹ سے پکڑ کر کھینچ کر اپنی جانب کو کیا تھا۔ رجا خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ اسے پیٹ سے پکڑ کر اپنی گود میں بٹھا چکا تھا۔ رجا تو ہڑبڑا کر ہی رہ گئی تھی، وہ اس کی گود میں بیٹھ چکی تھی۔ ایک پل کو رجا کو سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ ایک نظر معاذ نے اس کی جانب دیکھا اور پھر اپنا ہاتھ اس کی کمر سے اوپر کی طرف لانے لگا۔ وہ بے غصہ ہوا تھا، بار بار جی مچل رہا تھا کہ ایک بار اس کے وجود پر اپنا لمس چھوڑ دے، مگر پھر اگلے ہی لمحے وہ رجا کو اپنی سیٹ پر بٹھاتا خود اسٹیئرنگ پکڑ چکا تھا۔ رجا تو خوف سے نظریں نہ ملا پائی تھی، پر وہ گاڑی چلا چکا تھا۔ جو جگہ اسے وہاں پر اچھی لگتی تھی وہ وہاں اسے لے کر جا رہا تھا۔ وہ چپ چاپ ونڈو سے یہ سارے مناظر دیکھ رہی تھی، تبھی اس کے فون پر اس کی والدہ کی کال آئی تھی۔ فرزانہ بیگم کا نام سن کر اس نے فون کان سے لگایا تھا۔ کہنے لگی کہ بیٹا کیا کر رہی ہو تمہیں اپنا گھر، اپنا سسرال پسند آیا؟ رجا منہ بنا کر کہنے لگی کہ آپ کس نام نہاد داماد کے ساتھ باہر گھومنے آئی ہوں۔ فرزانہ بیگم کو لگا کہ شاید دونوں کے بیچ کی لڑائی ختم ہو چکی ہے۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ اچھا، اس کا مطلب تمہاری اچھی دوستی ہو گئی ہے معاذ کے ساتھ۔ مگر وہ وہیں سے تڑپ کر بولی کہ یہ تو آپ کو ایک ہفتے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ جلد از جلد آپ بس پاکستان آئے، کیونکہ مجھے اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی تھی کہ مجھے اس جیسے دقیانوسی خیال رکھنے والے مرد کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے۔ میں اپنی مرضی سے شادی کروں گی اور مائیکل کے ساتھ ہی کروں گی۔ آپ لوگ آئیں گے اور پاکستان میں جو بھی طلاق وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں وہ سب کچھ طے کریں گے، اور پھر میں واپس انگلینڈ جا کر مائیکل کے ساتھ اپنی زندگی آگے بڑھاؤں گی، جسے نہ میری اس دوپٹے سے مسئلہ ہے نہ میرے پہننے اوڑھنے سے مسئلہ ہے۔ معاذ کا تو دماغ ہی خراب ہو چکا تھا۔ اس نے تو گاڑی کو بڑے زور سے بریک لگائی تھی۔ موبائل رجا کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر چکا تھا۔ وہ کہنے لگی، اندھے ہو گیا؟ گاڑی چلانا نہیں آتی کیا؟ صرف عورتوں پر حکمرانی کرنا ہی آتی ہے تم لوگوں کو؟ وہ بار بار اسے اس بات کا طعنہ دے رہی تھی۔ مزید برداشت کرنا مشکل تھا۔ زوردار تھپڑ وہ اس کے منہ پر مار چکا تھا۔ رجا کے سفید گال پر اس کے تھپڑ کی چھاپ چھوٹ چکی تھی۔ جیسے ہی اس نے بے یقینی سے اپنا چہرہ سیدھا کیا اور معاذ کو دیکھنے لگی، وہ ایک اور تھپڑ اس کے منہ پر مار چکا تھا۔ کہنے لگا، ہو کون تم اپنے کلچر، اپنی تہذیب پر، اپنے مسلمان ہونے پر انگلی اٹھا رہی ہو؟ کیا تم کسی عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی ہو یا پھر یہودی مذہب سے؟ مسلمان ہو، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی ہو، مگر لعنت ہے تم پر جو مسلمان ہو کر بھی ان لوگوں کا پہننا اوڑھنا اپنا رہی تھی جن پر عذاب اترا ہے۔ یہ دقیانوسی پاکستانی مرد اپنی عورت کا بھلا ہی سوچتے ہیں، اور جب وہ حدود پھلانگتی لگتی ہے نا تو اس لیے مرد کو اس پر حکمران مقرر کیا گیا ہے تاکہ وہ اسے اس کی حدود میں رکھے۔ مجھ سے طلاق لوگی تم؟ دیکھتا ہوں کیسے لوگی اور کیسے طلاق دیتا ہوں میں تمہیں۔ دو تھپڑ کھا کر اس کا منہ تو جیسے سن ہی ہو چکا تھا۔ اسے اب معاذ سے بھی خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ وہیں سے اسے واپس گھر لایا تھا۔ جب وہ گھر آئی تو گال پر ابھی بھی ہاتھ کی انگلیوں کے نشان اس کے چہرے پر جیسے نیل چھوڑ چکے تھے۔ دادا اور تایا نے اور پھر تائی نے جب اس کی گال پر یہ نشان دیکھے تو وہ بھی معاذ کو دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کیا تم نے؟ آج تک ہمارے گھر میں کسی مرد نے عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا، تم نے اپنی بیوی پر ہاتھ کیوں اٹھایا؟ اس سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر انہیں سب کچھ بتا رہا تھا کہ جو یہ لڑکی کہہ رہی تھی، بار بار طلاق کی ڈیمانڈ کر رہی تھی۔ کمرے میں جا کر بجائے اپنے رویے پر افسوس کرنے کے، اس نے روتے ہوئے فوراً موبائل نکالا تھا اور پاکستان کے قانون کے مطابق وہ دیکھنے لگی تھی کہ کیا لڑکی بھی طلاق لے سکتی ہے
مگر وہاں پر قلعہ کے بارے میں اسے تمام معلومات مل چکی تھی۔ جب تک اس کے ماں باپ واپس پاکستان نہیں آئے تھے تب تک تو وہ کمرے سے باہر بھی نہیں نکلی تھی۔ زنیرہ ہی تھی جس کے نہ چاہتے ہوئے کمرے میں آتی، اسے کھانا دے جاتی اور پھر خالی پلیٹ اٹھا کر واپس لے جاتی تھی۔ جیسے ہی اس کے والدین آئے تھے وہ سیدھا ان کے ساتھ کورٹ میں گئی تھی کہ اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، مجھ پر تشدد کیا ہے، میں اب اس سے قلع لوں گی۔ دونوں کے رویوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ دونوں ہی ضدی، اکڑو اور انا پرست تھے۔ دادا نے بھی جب اپنے پوتے اور پوتی کا یہ رویہ دیکھا تو اسی فیصلے پر پہنچے تھے کہ معاذ، یہ لڑکی تمہارے ساتھ رہ ہی نہیں سکتی، اس کا مزاج اور ہے، اس طرح تو تم دونوں کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گے۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں اسے طلاق دے دینی چاہیے۔ آج اگر تم اسے چھوڑ دو گے تو وہ اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق کسی لڑکے سے شادی کر لے گی۔ ہم اگر اس کے ساتھ زبردستی کریں گے تو وہ سب کی زندگیاں خراب کرے گی۔ معاذ تو پہلے چپ چاپ بیٹھا رہا، پھر اپنے دادا اور باپ کو، پھر چچا کو دیکھ کر کہنے لگا کہ میں اس لڑکی کو اپنی بیوی مان چکا ہوں اور اب اسے کیسے سیدھا کرنا ہے یہ میں جانتا ہوں۔ بہت شوق ہے اسے کورٹ میں جا کر خلا کا کیس دائر کرنے کا، اس کو میں سیدھا کر لوں گا، لیکن آپ میں سے کوئی بھی بیچ میں نہیں بولے گا۔ وہ سبھی خاموش ہو چکے تھے۔ ریجا کا باپ تو بس شرمندہ شرمندہ سا تھا کہ پتہ نہیں کام میں اور زیادہ پیسے کمانے کے چکر میں کیسے اس نے تربیت میں کمی کر دی تھی۔ بہرحال اب کیا ہو سکتا تھا؟ ریجا تو خوش تھی کہ بس خلا کا کیس دائر کروں گی اور سب کچھ آسانی سے ہو جائے گا، مگر معاذ بھی سوچ چکا تھا کہ اسے سبق کیسے سکھانا ہے۔ اگلے روز جب وہ کورٹ میں گئے تھے تو پاکستان کے قوانین کے مطابق جج صاحب پہلے تو ایئر کنڈیشن آفس میں بیٹھے رہے اور پھر جب بار بار انہیں باہر آنے کو کہا گیا تو وہ باہر آئے تھے۔ ایک دو سماعتیں سننے کے بعد دوبارہ اپنے کمرے میں جا چکے تھے کہ لنچ ٹائم ہو گیا ہے۔ آخر کار جب رجا اور معاذ کے کیس کی باری آئی تو وہ خلا کے بارے میں پوچھنے لگے کہ وجہ کیا ہے۔ رجا کی طرف سے وکیل بھی بول رہا تھا، مگر جج نے پھر سے پوچھنا چاہا کہ وجہ کیا ہے۔ اسے کوئی اور وجہ تو سمجھ نہیں آئی تھی۔ سب کے سامنے کہنے لگی کہ یہ نامرد ہے، مجھے سیٹسفائی نہیں کر سکتا اور میں ایسے مرد کے ساتھ زندگی گزار ہی نہیں سکتی۔ یہ چاہتا ہے کہ میں اس کی کمزوری کے بارے میں کسی کو نہ بتاؤں، کیونکہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو اس کی غیرت کا مسئلہ بن جائے گا۔ پاکستان کے مرد جلاد ہی ہوتے ہیں، اس بات کو بڑی اپنی توہین سمجھتے ہیں، لیکن میں تو ایسے شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی جو نہ مجھے سیٹسفائی کر سکتا ہو اور جب میں کچھ کہوں تو مجھے مارتا ہو، پیٹتا ہو۔ وہاں پر گھر کے دونوں مرد موجود تھے۔ یہ تو شکر تھا کہ دادا کو وہاں پر لایا نہیں گیا تھا، ورنہ اپنی پوتی کے منہ سے خرافات سن کر وہ تو وہیں پر جہان فانی سے کوچ کر جاتے۔ رجا کا باپ اور تایا شرم سے سر جھکا چکے تھے اور معاذ کو لگا کہ ابھی زمین پھٹی اور وہ اس میں گر جائے گا۔ اس کے بیان کو نوٹ کر لیا گیا تھا۔ وہ کہنے لگی، بے شک میرے ٹیسٹ کروا کر دیکھ لیں، میں بالکل انچھوئی ہوں۔ جج بھی ہڑبڑا سا چکا تھا۔ آج تک کسی عورت نے کورٹ میں آ کر اس طرح کی بات نہیں کی تھی جس طرح وہ لڑکی کر رہی تھی۔ سب لوگوں کو جیسے چپ سی لگ چکی تھی اور ایسے میں 2 دن بعد رپورٹس کے ساتھ رجا کو دوبارہ آنے کا کہا گیا تھا۔ رجا خود ہی اپنے باپ کی طرف سے مہیا کی گئی کار ڈرائیو کر کے گھر آئی تھی اور آتے ہی کمرے میں بند ہو چکی تھی۔ تینوں مرد گھر آئے تھے۔ عورتیں پوچھ رہی تھی کہ کیا بات ہوئی، کیا ہوا، کچھ تو بتائیں، مگر وہ تو بتانے کی ہمت ہی نہیں رکھ رہے تھے۔ رجا کے والد اور اس کے تایا نے اپنی اپنی بیوی کو بتایا تھا کہ اس لڑکی کو ذرا شرم و حیا نہیں، گھر کے مردوں کے سامنے، باہر مردوں کے سامنے یہ ہماری عزت اچھال رہی ہے۔ یہاں تک کہ معاذ کا والد بھی اسے چور نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آج تک بیٹے اور باپ میں ایسی کوئی بات تو نہیں ہوئی تھی۔ پھر ہچکچاتے ہوئے کہنے لگے کہ بیٹا، کیا رجا جو کہہ رہی تھی وہ سچ ہے؟ تم دونوں کی تو ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی۔ تو وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ چکے تھے اور معاذ اپنے ہاتھ باندھ کر کہنے لگا کہ یار ابا جان پلیز چپ کر جائیں، میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، میں اس لڑکی کو اب چھوڑنے نہیں والا، یہ حد تک چلی گئی ہے۔ اب آپ لوگ دیکھیں گے کہ میں کیا کروں گا، کہ میں کروں گا اس کو سیدھا، اور وہ بھی اپنے طریقے سے۔ وہ زور سے کمرہ کھول کر اندر جا چکا تھا
جہاں وہ بیڈ پر آڑی ترچھی لیٹی ویڈیو کال پر مائیکل سے بات کر رہی تھی۔ مائیکل کیا تھا؟ سفید چمڑی، سوکھا پتلا سا لڑکا۔ پتہ نہیں رجا نے اس میں کیا دیکھا تھا جو اسے پسند کر چکی تھی۔ رجا اس سے بات کر رہی تھی جب ماس کمرے میں گیا، کمرہ لاک کیا اور اس کے ہاتھ سے موبائل چھینا تھا۔ غصے سے مائیکل کو دیکھ کر کہنے لگا، ابے کسی بانس کے منہ والے چھچندر، تیرا تو میں وہ حشر کروں گا، وہ بھی انگلینڈ آ کر، کہ کوئی تجھ پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرے گا، سڑک پر بھیک مانگتا ہوا دکھائی دے گا، تجھے کوئی 1 روپیہ تک نہ دے، لعنت ہے تجھ پر۔ یہ کہہ کر وہ فون بند کر چکا تھا، بلکہ بند کیا تھا، فون سے سم نکال کر توڑ ہی چکا تھا، سارے نمبر، ساری ہسٹری ڈیلیٹ کر چکا تھا، اور آخر میں موبائل بھی اپنی جیب میں ڈال چکا تھا۔ اسے کہنے لگا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، تم ایک بار پھر میرے ساتھ زبردستی کر رہے ہو، تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ تم کوئی حق نہیں رکھتے۔ مائیکل میرا ہونے والا شوہر ہے، مگر معاذ اسے گردن سے پکڑ کر بیڈ پر پٹک چکا تھا۔ کہنے لگا کہ فی الحال میں تمہارا شوہر ہوں۔ فی الحال کیا؟ فی الماضی، فی الحال، فی المستقبل، یہاں تک کہ مرنے کے بعد بھی تمہارا شوہر میں ہی رہوں گا۔ میرے علاوہ کوئی تمہارے قریب آنے کا سوچ ہی نہیں سکتا۔ تمہاری ساری اکڑ آج میں اس انداز میں نکالوں گا کہ دوبارہ تم ایسی حرکت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکو گی۔ یہ کہہ کر وہ اس پہ جھک چکا تھا۔ رجا کو اپنی جان لبوں پر آتی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے تو اپنے ٹیسٹ کروانے تھے کہ بس جس سے یہ لگے کہ وہ ابھی تک انچھوئی ہے، مگر وہ اس پر پوری طرح حاوی ہوتا، اپنی شدتیں اس پر لٹانے لگا تھا۔ وہ خود کو اس سے چھڑواتی رہ گئی، رحم کی بھیک مانگتی رہ گئی، مگر وہ اس پر رحم کرنے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھا۔ ایک بار غصے سے اپنا حق وصول کر چکا تھا۔ رجا رو رہی تھی اور وہ اسے منہ سے دبوچ کر کہنے لگا، شرم نہیں آئی تمہیں؟ یہ ہے تمہاری آزادی جو تمہیں اپنے باپ، تایا، بڑوں کے سامنے بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے؟ کیا تمہیں یہی سکھایا ہے انگلینڈ کی تہذیب نے کہ تم کمرے کے پرائیویٹ معاملات سب کے سامنے ڈسکس کرو؟ تم اپنے گھر کے مردوں کے سامنے کیا بتانا چاہ رہی تھی کہ آج تک کوئی تمہیں چھو نہ سکا، نہ چھو سکے گا، میں تمہیں سیٹسفائی نہ کر سکوں گا؟ وہ جس لہجے میں کہہ رہا تھا، رجا کو سچ مچ شرم محسوس ہو رہی تھی کہ وہ جذباتی پن میں کیا کہہ چکی تھی۔ کہنے لگی کہ پلیز چپ کر جاؤ، مت کرو، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ ہاں میں مانتی ہوں میں نے غلط کیا، مگر بار بار مت دہراؤ۔ غصہ تو ماس کو بھی تھا۔ ایک بار پھر اس کے وجود پر اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، جاؤ اب جا کے رپورٹ دینا، اب پتہ چلے گا تمہیں، جو حالت میں نے تمہاری کر دی ہے نا، دیکھتا ہوں کیسے انچھوئی آتی ہو رپورٹ میں۔ معاذ اسے اسی حالت میں چھوڑ کر کمرے سے جا چکا تھا۔ رجا وہیں بیڈ پر لیٹی تھی جب اس کی والدہ اور اس کی تائی کمرے میں آئی تھی۔ جس طرح اس کی حالت تھی، اتنا تو وہ سمجھ ہی چکی تھی کہ معاذ اس کے ساتھ سب کچھ کر چکا ہے۔ وہ اس کے پاس آئی اور بڑے پیار سے سمجھانے لگی کہ بیٹا ایسا نہیں ہوتا۔ وہ اپنے گھر کے ماحول، تہذیب، ہر لحاظ سے اسے سمجھا رہی تھی، اور وہ رو کر سب کو سن رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ تم کیا بار بار اس طرح کی باتیں کر رہی تھی؟ ہمارے ہاں گھر میں جب کوئی اپنے اصولوں سے پھر جائے تو وہیں اس کے ساتھ سختی کی جاتی ہے، ورنہ زنیرہ کو دیکھو، تمہاری جیسی بچی ہے، تم سے چھوٹی ہے، آج تک کسی نے اس سے بلند آواز میں بات تک نہیں کی، اس گھر میں شہزادیوں جیسی رہتی ہے، اور تمہیں کیا لگتا ہے کیا وہ پڑھی لکھی نہیں ہے؟ وہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہے، آگے چل کر ڈاکٹر بننا چاہتی ہے، اور معاذ اسے ڈاکٹر کیا اس گاؤں میں ہی بڑا اسپتال کھول کر دے گا۔ اس کے علاوہ وہ فٹ بال کی چیمپئن بھی رہ چکی ہے، مگر اس نے کبھی اپنے سر سے چادر کو اترنے نہیں دیا، صرف لڑکیوں کے ساتھ کھیلتی ہے، لڑکیوں کی موجودگی میں کھیلتی ہے، کبھی اپنا حسن کسی غیر کے سامنے آنے ہی نہیں دیا۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی، اور رجا کا دماغ واقعی اب معاذ کی دی جانے والی سزا کے بعد ٹھکانے آ چکا تھا۔ رات کو ہی فریش ہو کر وہ کمرے سے باہر نکلی تھی، آنکھیں ابھی بھی سوجی ہوئی تھی، جب معاذ نے ایک نظر اسے دیکھا، اور پھر اپنی نظریں پھیر کے سب کے ساتھ بیٹھ کر اس نے کھانا کھایا تھا، اور پھر اس نے اپنے گھر کے مردوں سے معافی بھی مانگی تھی کہ مجھے معاف کر دیں، مجھے سمجھ نہیں لگی میں کیا بات کر رہی ہوں کیا نہیں، اور میری وجہ سے آپ کو عدالت تک جانا پڑا۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی جب دادا نے اسے سینے سے لگا لیا کہ ہم جانتے ہیں بیٹا، تمہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ارے تم تو ہماری جان ہو اور ہم تمہارا بھلا ہی چاہتے ہیں،
وہ وہاں سے کمرے میں جا چکی تھی۔ معاذ نے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی، یہاں تک کہ اس کی ماں نے اسے کہا بھی تھا کہ بیٹا بیوی ہے تمہاری، ایسا مت کرو، اس سے بات کرو، اسے تھوڑا ریلیکس کرو۔ تم نے اس کے ساتھ کافی برا رویہ رکھا تھا، مگر وہ بھی چڑ چکا تھا کہ نہیں، اسے شوق ہے نا طلاق لینے کا، دے دوں گا اسے طلاق، اب مجھے بھی نہیں رکھنا ہے اس کو۔ رجا بکھلا چکی تھی۔ جب اس نے معاذ کو یہ باتیں کرتے سنا تو معاذ کہہ رہا تھا، بڑا شوق تھا نا اسے انٹرنیٹ پر خدا کے بارے میں سرچ کرنے کا، تو یہ بھی سرچ کر لیتی کہ ہمارے معاشرے میں جب ایک لڑکی طلاق لے لیتی ہے تو اس کا حشر کیا کیا جاتا ہے، لیکن شاید یہ اپنا آپ خود ہی میرے ہاتھوں گنوانا چاہتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، جائے اپنی عیسائی مائیکل کے پاس۔ رجا جس قدر شرمندہ ہو رہی تھی اتنا کم تھا۔ چند روز بعد وہ خود ہی اپنی تائی سے کہہ چکی تھی کہ مجھے معاف کر دیں، میں رخصتی کے لیے تیار ہوں۔ جب یہ بات معاذ کو بتائی گئی تو وہ چپ ہو چکا تھا۔ پہلے تو تھوڑا بولا کہ مجھے اب اس کو رکھنا ہی نہیں ہے، مگر اس بار اس کی ماں اسے تھپڑ مارنے کو آ گئی تھی کہ بس کرو، کیا تماشا لگا رکھا ہے، کبھی وہ نہیں مان رہی، کبھی تم نہیں مان رہے، گھر کا ماحول خراب کر کے رکھ دیا ہے تم دونوں نے، چپ چاپ رخصتی ہوگی، سمجھے؟ اور وہ بھی پورے اہتمام کے ساتھ۔ گھر میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھی، پورے خاندان بھر کو دعوت دی گئی تھی۔ رخصتی اور ولیمے کی تقریب ایک ایک دن رکھی گئی تھی، پورا گاؤں موجود تھا۔ ایسے میں وہ دلہن بنی بیٹھی تھی اور ساتھ معاذ بھی موجود تھا۔ بظاہر تو دونوں خوش دکھ رہے تھے، مگر ایک ہچکچاہٹ تھی جو رجا کو محسوس ہو رہی تھی۔ معاذ نے جب اسے دیکھا تو جیسے سارا غصہ جھاگ بن کر بیٹھ چکا تھا۔ دھوم دھڑکے کے ساتھ شادی ہوئی تھی اور وہ اپنے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ جب معاذ کمرے میں آیا تو وہ رو رہی تھی۔ اسے روتا دیکھ کر کہنے لگا کہ رو کیوں رہی ہو، کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ کچھ نہیں، آپ پھر مجھ پر غصہ کریں گے، مجھے باتیں سنائیں گے۔ مجھے تو یہ سب کچھ سننے کی عادت ہی نہیں تھی، مگر معاذ بڑے پیار سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ کہنے لگا مجھے تمہاری بری عادتوں سے نفرت تھی جنہیں میں ختم کرنا چاہتا تھا۔ مجھے تم سے بالکل نفرت نہیں تھی، تم جانتی نہیں ہو، میں آج سے 7 سال پرانے ہمارے نکاح کی تصویر دیکھ کر نہ جانے ہر رات کیا کچھ سوچتا تھا۔ بہرحال تمہیں سبق سکھانا ضروری تھا، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ میں نے کافی سختی برتی تمہارے ساتھ، مجھے معاف کر دو۔ دیجا بھی اپنے دل سے اس کے لیے میل ختم کر چکی تھی۔ وہ ویسی ہو چکی تھی جیسے معاذ اسے چاہتا تھا۔ وہ اسے باہوں میں بھر کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ دونوں گھنٹوں تک محبت بھری باتیں کرتے رہے۔ رجا ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ کو کیا اپنا حق نہیں لینا مجھ سے؟ معاذ کہنے لگا کہ بیوی ہو تم میری، جانتا ہوں پہلے جس قدر سختی سے تمہارے قریب آیا، ابھی تک تم وہ بھول نہیں پائی۔ اب جب تک تم نہیں کہو گی میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ بتاؤ، کیا تمہارے انگلینڈ والے مرد بھی ایسے ہوتے ہیں؟ وہ فوراً اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا چکی تھی۔ معاذ بھی اسے باہوں میں بھر کر اپنے قریب کر چکا تھا۔ جانتی تھی کہ آنے والی زندگی بے حد خوبصورت تھی، اور جب میرا جسم میری مرضی کا جو ٹیگ لگائے پھرتی تھی وہ اس نے کب کا اتار کر پھینک دیا تھا۔ جانتی تھی کہ شریف اور اعلیٰ ظرف خاندان سے تعلق رکھنے والی لڑکیاں کبھی بھی اپنے دین کی خلاف ورزی نہیں کرتی۔ جب خدا نے مرد کو عورت سے افضل رکھا ہے، اس پر حکمران مقرر کیا، تو جب مرد اسے سیدھے راستے پر لائے تو اسے وہ راستہ اپنا لینا چاہیے، آواز تب اٹھانی چاہیے جب مرد قرآن و شریعت سے ہٹ کر اس پر سختی کرے، تب ایک عورت کا احتجاج بنتا ہے اور وہ اپنے حق کے لیے لڑنے کا حق رکھتی ہے۔ رجا یہ بات سمجھ چکی تھی۔